ہم نے ملاقات کی ہے اور جماعت اسلامی کے وفد میں میاں محمد اسلم صاحب جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں، سابق MNA ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہمارے آزاد جموں و کشمیر کے امیر ہیں وہ، اور نصر اللہ رندھاوا صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے امیر ہیں وہ اس میں شامل ہیں، شکیل ترابی صاحب بھی ہیں۔ دیکھیں، آج ہمارے یہاں حاضر ہونے کا تو بہت ساری باتیں، ظاہر ہے کہ جب بھی سیاسی عمل میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ملک کے حالات پر، بین الاقوامی حالات پر اور عوام کے حالات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، لیکن جس بات پر سب سے زیادہ ہمارا فوکس تھا وہ آزاد جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عملاً آزاد جموں و کشمیر مکمل طور پر بند ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت تمام ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی قلت ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو بھی دھرنا ہے اور اس وقت تک کی سچویشن میں بہت سا خون بہہ چکا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے آزاد جموں و کشمیر اور پورے جموں و کشمیر اور ان کے عوام کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے، بلکہ بہت خراب صورتحال ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بلیم گیم کیا جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن یا حکومت اور ایکشن کمیٹی کے حوالے سے رائے قائم کر کے سب و شتم کیا جائے، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سچویشن میں ہم پھنس چکے ہیں اس سچویشن میں راستہ نکالا جائے، اور راستہ نکالا جائے امن کے لیے اور خیر خواہی کے لیے، عوام کے لیے، اور جو ہمارا کاز ہے، ایک بہت بڑا کاز کہ ہم 80 سال سے اور اس سے بھی بہت پہلے سے جد و جہد کر رہے ہیں، خاص طور پر کشمیری عوام آزادی کی جد و جہد، اور اس کو جتنا نقصان اس پوری صورتحال سے ہو رہا ہے، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو سنجیدہ قوتیں ہیں وہ اپنا رول ادا کریں اور جلتی پر تیل چھڑکنے کے بجائے آگ بجھانے کی بات کریں، لوگوں کو ملانے کی بات کریں، اور جو جینون ایشوز ہیں عوام کے ان کو ایڈریس کریں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی اور میں نے بھی اس پر بات کی تھی، اور اسمبلی میں بھی ہمارے PTI کے دوستوں نے سمیت تمام اپوزیشن نے بھی بات کی تھی، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تھی، ثالثی کی پیشکش کی تھی، تو ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم ہوا تھا۔ پھر ہم نے اپنی پارٹی کا بھی اجلاس کیا جس میں آزاد جموں و کشمیر کی پوری لیڈرشپ موجود تھی اور جماعت کے ذمہ داران تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کام کو شروع کریں گے، اور یہ مسئلہ کریڈٹ لینے کا نہیں ہے، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان کا، آزاد جموں و کشمیر کا، عوام کا مسئلہ ہے اور ہمارے کاز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس میں کسی بھی انا اور کسی بھی ذاتی یا پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہم نے آغاز کیا، آج بیرسٹر گوہر صاحب کی خدمت میں ہم آئے اور ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیش رفت کرنی چاہیے۔ اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور عوام میں اور حکومت اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے، ریاست کسی جنرل کا، کسی بیوروکریٹ کا، کسی پولیٹیشین کا نام نہیں ہوتا، ریاست عوام کا نام ہوتا ہے۔ ریاست ہم سب کا نام ہے اور ہم سب اس کے کسٹوڈین ہیں، ایک ایک فرد اس کا حصہ ہے۔ تو اگر ریاست پر آنچ آتی ہے تو ہم سب پر آنچ آتی ہے۔ تو ریاست پاکستان اور جموں و کشمیر ظاہر دو الگ الگ چیز نہیں ہے۔ ایک بات تو ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے عوام، خاص طور پر نوجوانوں کو ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ کے لیے پورا پاکستان کھلا ہوا ہے، پورا پاکستان آپ سے وابستگی رکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کشمیر الگ ہے اور پاکستان الگ ہے۔ ہمارے عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں بالکل، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ان دو مقامات کے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے وہ ملک اور قوم کے لیے، امت کے لیے اچھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کشمیر کے نوجوان، خاص طور پر آزاد جموں و کشمیر کے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا فرد سے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو پاکستان کے عوام سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان سے کوئی پرابلم نہیں۔ پاکستان شہداء کا پاکستان ہے، خون دینے والوں کا پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ تج دیا، لوگوں نے ہجرتیں کیں،
اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, خون دیا, عصمتیں لوٹیں تو یہ ملک بنا ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. تو آپ کا غصہ, آپ کی پریشانی کسی بھی فرد یا ادارے یا حکومت کے ساتھ ہو تو بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان نے تو اس میں کوئی قصور نہیں کیا. لہذا پورا پاکستان اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. لہٰذا ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا اس پر اتفاق ہوا ہے, اور میں چاہوں گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس پر اظہار خیال کریں گے. ہم نے اپنے طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, ذمہ دار ترین افراد پر مشتمل, جو پہلے بھی اس پر کوششیں کر رہے ہیں اور مزید کوششیں کریں گے. دوسری طرف ہم حکومت سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, اور میں آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا, اور جتنے بھی متعلق حکام ہو سکتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, ہم ان سب سے بات کریں گے. ہم ایسے سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ جو وہاں پر اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں اور حکومت میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہم تو یہ کام کریں گے, لیکن یہاں آج ایک اچھی تجویز یہ بھی آئی ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے پہلے اور پھر حکومت کی پارٹیوں سے بھی ہم بات کریں تو ایک مشترکہ اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی ایٹ لیسٹ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی کہ سب لوگ ایک پیج پر آ کر اس مسئلے کو ریزالو کر دیں. تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اور سیاست کے جو عام معنی پیدا ہو چکے ہیں اس میں مفاد ہے یا پارٹی پولیٹکس ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, وہ اپنی جگہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے, اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کسی بھی ذریعے سے امن قائم ہو سکتا ہے. البتہ جب دو فریق ہوتے ہیں تو ان دو فریقوں کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ ان کا کنسنٹ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے. اس پہ بھی ہم ورکنگ کریں گے اور مل کر ورکنگ کریں گے تاکہ اس کے نتیجے میں معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں اور امن قائم ہو. ہم اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی تنازع پیدا ہو, اور کوئی ہماری پہلے سے کوئی شرط نہیں ہے. ایک بات ضرور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں اشیاء خرد و نوش اس کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ آزاد کشمیر میں انٹر نہیں ہو رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت فوری طور پر, حکومت پاکستان, پنجاب حکومت اور آزاد جموں و کشمیر حکومت اس کو یقینی بنائے کہ یہ ترسیل کا نظام درست ہو جائے. کسی بھی صورت میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ضروریات زندگی کو جو ہے وہ روکا جائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں غم و غصہ اور آگے بڑھتا ہو اور اس سے مسائل پیدا ہوں. تو لہٰذا یہ بھی ہونا چاہیے, اور حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب کوئی تنازع ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, تو اس میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ ان کو کرنا پڑتا ہے جو زیادہ اختیار رکھتے ہیں. اختیار والے کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اس لیے حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. البتہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کرنے کی ہے وہ بھی ہم ان سے بات کریں گے, تبادلہ خیال کریں گے, اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا اللہ نے چاہا, اور عوام کے لیے انشاءاللہ کوئی چیز بہتر ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹیل میں ملاقات کی ہے. ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. ہم نے پاکستان کے بارے میں اور خاص کر کشمیر کی صورتحال میں تفصیلی بات کی ہے. ان کے ساتھ بھی اپنے پارٹی کے کشمیر کی قیادت موجود تھی. میرے اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی ہماری کشمیر کی قیادت جناب نیازی صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں, خواجہ فاروق صاحب, اور ہمارے ایم ایل اے حافظ حامد صاحب بھی موجود تھے. ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ہم نے کچھ چیزوں پہ اتفاق کیا ہے, اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سب کا یہ اتفاق ہے کہ کسی صورت کشمیر کاس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. کشمیری پاکستانی ہے اور کشمیر پاکستان کا شارک ہے. ہم نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ان کے مسائل افہام و تبہیم سے حل ہو. اس پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کسی طرف سے نہ آئے. ہم نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم متفقہ طور پہ کسی بھی پوائنٹ پہ کشمیر ریلیٹڈ سیاست نہیں کریں گے, پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. ہماری خواہش ہے سب سے پہلے کہ جو ترسیل بند ہوا ہے اشیاء خوردنوش کا وہ فی الفور شروع ہو. عوام کو کسی طرح سے
تکلیف نہ ہو. ہم نے یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ ہم ان کی امیری جماعت اسلامی کی اس کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. اچکزئی صاحب بھی کوشش کر رہے تھے, مولانا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ہم مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو ابہام و تفہیم کے ذریعے سے حل کیا جائے, ڈائلاگ کو ایک موقع دیا جائے تاکہ اصل مسئلے کو ہم پہنچیں اور عوام کی جان و مال محفوظ ہو. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آج پہلی ملاقات ہے, ہم کوشش کریں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج امیری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی 1-2 ملاقاتیں آج بھی ہو جائے گی. ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی اس پہ کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نیشنل ایکشن کمیٹی جو بنی ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی, وہ عوام پہ مشتمل ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہر شہری آزاد کشمیر کا پاکستان کا شہری ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے درد دکھ میں جو ان کے مطالبات ہیں ہم ان کو جائز مانتے ہیں. ہم نے یہی کہا ہے کہ جو اب مطالبات حکومت نے پہلے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے, مطالبات حل ہونے چاہیے. جو مطالبات ابھی حل کے طلبگار ہیں اس کے لیے جوائنٹ ایفرٹس ایسے ہونے چاہیے تاکہ کشمیر کاس کو بھی نقصان نہ پہنچے, عوام کی جان و مال کو بھی نقصان نہ پہنچے, اور یہ مسئلہ سیاسی اور عوامی لحاظ سے بہتر انداز میں ہم اس کو حل کر سکیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پیش رفت ہوگی. یہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوششیں جاری رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا یہ کوشش آگے بڑھاتے جائیں گے. جی جی جماعت صاحب, بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ کیا ہے انیشیٹو. یہ بتائیے گا کہ جو جس طرح چیئرمین صاحب بات کر رہے تھے کہ عوامی مسائل جو تھے, چاہے آٹے کا مسئلہ تھا, بجلی کا, دیگر مسائل, ان پر تو بات ٹھیک اور جو چل رہی تھی, لیکن اب جو حکومتی طرف سے وہ آ رہا ہے کہ وہ جو تحریک ہے وہ کسی اور طرف چلی گئی ہے. جو وہاں سے بیانات, اسٹیج سے بیانات سامنے آئے ہیں بغاوت کے, فوج کو کیا کہا گیا, کیا میسج دیا گیا, عوام کو کیا کہا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب ایکشن کمیٹی کے پاس یا ان کے رابطہ ہوگا, کیا آپ ان کو جو مطالبہ ہے کہ آپ پہلے اپنے وہ بیانات پر معافی مانگیں یا ان کو واپس لیں, پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں, میں نے ایک بات تو بہت واضح ہے کہ جو بھی اس میں کوششیں کی جائیں گی وہ پاکستان کے فریم ورک میں ہوں گی, اور جو آئینی بندوبست پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے عوام اور ان ریاستوں کے درمیان ہے, اس آئینی بندوبست کے فریم ورک میں یہ ساری کوشش کی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کمیونیکیشن نہ ہونے کے نتیجے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں ایک بیلنس آؤٹ بھی ہوتا ہے, غیر ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس طرح کی باتیں شروع بھی کر دیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ خود ایکشن کمیٹی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی چیزوں سے رجوع بھی کیا اور پازیٹیو انہوں نے جو ہے وہ میسج بھی دیا ہے, ثالثی کی کوششوں کو سراہا بھی ہے, پاکستان کے فریم ورک میں بات کرنے اور کام کرنے کی بات بھی کی ہے, اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو جائے. تو جو امن کو بحال کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں وہ متنازع چیزوں سے زیادہ اتفاق کرنے والی چیزوں سے شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہر چیز کو ریزالو کر لیتے ہیں. مسئلہ ہوتا ہے اعتماد کا, تو اعتماد کا یہ بحران دور کرنے کی ہی یہ کوشش ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. سر یہ بتا دیں, آپ نے اس طرح بات کی کہ تمام اپوزیشن جماعتوں سے ملاقاتیں کریں گے, وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے, آزاد کشمیر کی جو مین اسٹیک ہولڈر پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ان کی حکومت ہے وہ بھی بات چیت کی طرف زور دے رہی ہے, تو ان سے بھی کیا ملاقات کا ارادہ ہے؟ یعنی دوسرا یہ جو مسئلہ اس وقت اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے, زیادہ قصبہ کس کو سمجھیں, وفاقی حکومت کے جو عذر ہیں ان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو, یا آزاد کشمیر کے جو حکومت ہے جنہوں نے فیصلے کے انقلابم قرار دیا ہے یا کورٹ ٹریبیونل میں لوگوں کے نام ڈالیں, لاک ڈاؤن لگا دیے اور اب ترسیل کا عمل بھی رک گیا, زیادہ ذمہ دار آپ اس کو سمجھیں؟ دیکھیں, ابھی تو اب بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کون ذمہ دار ہے. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوتا ہے, جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں یہاں سے نہیں شروع کرتا, جتنی چیزیں جائز ہیں, ترسیل کی بات ہم نے واضح کی, غیر ذمہ دارانہ بیانات پر بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے وزراء کی طرف سے ایسے بیانات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے, اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ جو ہے وہ آگ جلتی پر جو ہے وہ اور تیل چھڑک کر آگ لگانا چاہتے ہیں مزید, تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اس کو تو کنٹرول حکومت کو کرنا پڑے گا. البتہ ہم سب سے ملیں گے, اور میں تو جماعت اسلامی کی پوزیشن تو میں نے بہت واضح کی ہے کہ ہمیں دیکھیں سارے اختلاف اپنی جگہ, جب پیٹرول والا مسئلہ ہے ہم کتنی لڑائی لڑ رہے ہیں, کتنی بات کر رہے ہیں,
کتنا احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کیا آزاد جموں و کشمیر کے عوام اگر جل رہے ہوں یا وہاں سب کچھ تباہ ہو رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ہماری لڑائی چل رہی ہے اس لیے ہم بات نہیں کریں گے؟ تو امن کے لیے سب سے بات کریں گے انشاءاللہ، جس سے بھی کر سکتے ہیں اس سے کریں گے۔ دیکھیں ایک منٹ میں اس پہ ایڈ کرتا ہوں ذرا، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے جس طرح آپ نے کوشچن کیا، اس پہ ہم نے پرائمریلی یہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں جس طریقے سے ثالثی کی طرف، جس طرح سے ان کی کوشش ہے اور ہم ان کوششوں کو سراہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ والی بات ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ ہے کہ ریسپانسبل سٹیٹمنٹ نہ حکومت کی طرف سے۔ اس پہ ہم نے انڈیویجول کیپیسٹی میں پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے، حافظ صاحب نے بھی اس پہ ذکر کیا ہے، سب نے اس کا ذکر کیا ہے، بٹ فار ناؤ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ٹائم دے۔ اگر آزاد کشمیر میں کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے سو یہ پورے پاکستان کے لیے مس ہیپ ہے، اور اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی اسٹیج پہ کشمیر کا اس کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ اس لیے ہماری صرف کوشش یہی ہے کہ وہ جو کاز ہے اس کو کسی صورت نقصان نہ پہنچائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں تک کس نے کہا ہے کہ جی میری جیب میں 12 سیٹیں ہیں، میری جیب میں 9 سیٹیں ہیں، یہاں کے لوگ تو ہمارے ہیں نہیں، بٹ ہم ان کو اون کرتے ہیں، کشمیری پاکستانی ہیں اور ان کا درد دکھ ہمارا درد دکھ ہے، اور ہم انہی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جو یہاں ہم کر سکتے ہیں کوششیں کریں گے، اس سے زیادہ ہم کشمیر کے لیے کوشش کریں گے۔ اچھا دیکھیں نا، اس طرح کے دیکھیں صاحب بھی جو فرما رہے ہیں، ہمارے کچھ وزراء جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کا ہے وہ نہیں ہے، وہ کشمیر کا حصہ ہے وہ نہیں ہے، وہ بھائی تاریخ خود ہی پڑھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کی اپنی تاریخ کو ہی نہیں پڑھتے کہ جد و جہد آزادی کی یہ تحریک جو ہے وہ کتنی پرانی ہے، کتنی طویل ہے، اور لوگوں نے یعنی ایسا بھی ہوا نا اس پونچھ کے علاقے میں کہ پوری کھالیں جسموں سے جو ہے وہ ادھیڑ دی گئیں ان لوگوں کی کہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور انہوں نے پھر بھی آزادی کی بات کی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ، اور پھر جب پاکستان کا معاملہ آیا تو سب نے سب کچھ ایک طرف کر کے نظریے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا، عقیدے کے ساتھ پاکستان کو سپورٹ کیا۔ تو اس طرح کی تفریق پیدا کرنا بہت خطرناک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 80 سال سے کنسنسس ہے پوری قوم کا، تو اس کنسنسس کو توڑنے کا جو بھی جو ہے وہ بات کرے گا وہ غلط ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں ہم حکومت کے ساتھ بھی جو رول ادا کر سکتے ہیں بحیثیت جماعت کے، تو ہم واضح طور پر یہ بات کریں۔ جی مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی اس سے پہلے کوشش کی، صاحب یہ گروپ بنا تھا جو یہاں سے کشمیر جانا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں شاید اجازت نہیں ملی، کچھ سیکورٹی تھریٹ کے حوالے سے بات کی تھی۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کسی بھی لیول پہ کسی سے بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آگے معاملہ کس طرح لے کے چلنا ہے، یا خود سے ابھی آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپس میں آپ مشورہ کریں؟ سر ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کے فریم ورک میں اور پاکستان سے محبت کرنے والا اور پاکستان اور کشمیر کاز کو سمجھنے والا وہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو امن کی کوششوں کو سبوتاج کرے، چاہے وہ حکومت میں ہو، اختیار میں ہو، اقتدار میں ہو، طاقت میں ہو یا احتجاج میں ہو۔ تو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ امن کو موقع دینے کی کوششوں کو سبوتاج نہیں کر سکتا۔ اسی توقع سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ابھی تک یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کہ تحریک انصاف کی قیادت سے بات چیت ہوئی ہے، آپ کو کیا لگا تحریک انصاف کی قیادت کس حد تک معاملے کو لے کے، اگرچہ بات ہو گئی منسٹر گوھر صاحب کی، لیکن آپ کو کیا لگا کس حد تک معاملے کو سنجیدہ لے کے حل کرنا چاہتی ہے؟ یہ اللہ کے بندے کو سوال ہے۔ سر سنیں، آپ نے جن لوگوں سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی کیا اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے یا پہل یہاں سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ہم نے سب کے سامنے کی ہے، جو ہم نے سب کے سامنے کی ہے وہی ہم نے ملاقات میں کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں کا بالکل اتفاق ہے اس پہ کہ امن کے لیے ہمیں پیشرفت کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے رابطہ، تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں جو بھی جماعت آزاد جموں و کشمیر میں کام کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کا اگر میں کہوں تو وہ تو ڈیپ روٹڈ ہے نا، ہم آزاد جموں و کشمیر سے ہمارے جو تعلق ہے تو وہ تو کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کوئی باہر سے جا کے لوگوں سے بات کریں، وہ ہمارے لوگ ہیں، تو ان سے مسلسل رابطہ ہے اور مزید ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک میں اس میں ایڈ کروں، دیکھیں ہم نے بالکل کیٹیگریکلی اس کا ذکر کیا، اور میٹنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ رابطہ کیا ہوگا، تو کوٹ ان کوٹ کر کے میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کوٹ حکومت سے ان کوٹ انہی کے ساتھ رابطہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی راستہ نکالیں گے۔ یہ بتائیے گا 60 سال ہماری عمر ہو گئی ہے جب سے ہمیں وہ استعمال ہے، بالعموم تو پورا پاکستان ہے حقیق کشمیریوں کا، لیکن بالخصوص ہم نے جماعت اسلامی کا نام سنا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر جماعت اسلامی کے کارکن بھی موجود
ये दो चीज़ों को ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी कर दीजिएगा। एक तो ये जो नफरत के बीज बोले गए जो अब आम लोगों में आ गए, चाहे वो पार कश्मीर में हो या इस पार हो, और दूसरा वो किस तरह उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। और सर जो दूसरा तरसील के ऊपर बातें हो रही हैं कि इस जानब से जब मौक़िफ़ लिया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं रोका है, ये एक्शन कमेटी का खौफ है, और उधर से ये कहा जाता है कि पंजाब पुलिस या फोर्सेज रोक रही है। असल सूरत हाल क्या है? देखें, जो आप ये कह रहे हैं कि जो रिफ्ट पैदा हो गई है, मुझे अल्लाह की ज़ात से पर पूरा यकीन है कि संजीदा अमन की कोशिशों के नतीजे में अगर कोई रिफ्ट है भी तो वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, और एक मरतबा सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस कर लिया जाए। जो ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है उस पर कमेटियाँ बनकर कोई इसका रास्ता निकालने की कोशिश की जाए तो ख़ुद ब खुद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अलबत्ता इस तरह के मामलात में जो नुकसान हो जाता है, इंसानी जानों का नुकसान हो जाता है, और दोनों तरफ से हुआ है, ज़ाहिर है कि, और दोनों तरफ हमारे लोग हैं, मतलब इसमें अगर पुलिस का कोई फ़र्द भी डैमेज हुआ है या आम आदमी से कोई डैमेज हुआ है, उसकी जो भी वाबस्तगी हो वो तो हमारा है ना। हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो कोई दोस्त फरीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो हो गया वो हो गया। अमन को मौका दें, अमन की कोशिशों को सबूताज ना होने दें, तो अल्लाह ने चाहा तो ये मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा और ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ज़िम्मेदार तरसील वाले मसले पर मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत अपनी तरफ से अगर वो ये कहती है कि हमारी तरफ से मसला नहीं है तो जाने दें, फिर सारी जो है वो बात वहाँ चली जाएगी ना, फिर एक्शन कमेटी के पलड़े में चली जाएगी ना। अवाम भी देख रहे हैं, कश्मीर के अवाम भी देख रहे हैं, तो हुकूमत ना रोके, फिर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन रोक रहा है। अगर वो रोकेंगे तो आवाम को खुद पता चल जाएगा कि कौन उनकी अशिया खुर्दोनोश रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा। अमीर साहब, असल मसला जो है जो बताया जाता है कि 38 में से 35 मुतालबात मान लिए गए थे, 12 नशिस्तों पे जो है तनाज़ा बढ़ा और फिर वो बढ़ते हुए आपके सामने सूरत तैयार हो गई। तो इस पे आपका जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? मखसूस ये जो सीटें हैं इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी पार्लियामेंट में अपना एक विजन बयान किया था कि मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस पे जमात इस्लामी का अपना क्या? देखें, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जब भी बातचीत की जाती है। एक बात तो हमें ये बात समझनी चाहिए उसूली तौर पर कि जो मकबूजा कश्मीर से मुहाजिरीन हिजरत करके आए हैं, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों, हम उनको माइनस तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनको कैसे माइनस कर सकते हैं? जो खून की लकीरें उबूर करके यहाँ पर पहुँचे, जिनके अभी भी कुछ प्यारे वहाँ पर हैं जेलों में और कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, हम जानते हैं ऐसे लोगों को, हमसे ज़्यादा कौन जानता है, तो हम उनको माइनस तो नहीं कर सकते। अलबत्ता 12 सीटें या कम सीटें या ज़्यादा सीटें और नुमाइंदगी का तरीक़ेकार, उस पर अगर कोई इख्तलाफ है तो बैठकर बात हो सकती है, लेकिन मकबूजा कश्मीर को माइनस करके कश्मीर का क्या तसव्वुर है? इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बात ऐसी है कि जिस पर गुफ्तगू करके मसला रिजॉल्व किया जा सकता है। हतमी तौर पर मैं कोई बात ये नहीं कहता कि ऐसे कर लें या वैसे कर लें। हाफिज़ साहब, आप मुज़ाकरात के ऊपर खासा फोकस किया आपने और डायलॉग ही वाहिद हल है, लेकिन जिनके साथ आप बातचीत इस टाइम कर रहे हैं इनको भी ज़रूरत है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी आपने सुना, तो क्या उस हवाले से भी आपने गुफ्तगू किया है या आप फ्यूचर में इरादा रखते हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान भी कोई मुज़ाकरात के अमन को मौका देने के लिए और जमहूरियत को मौका देने के लिए और असली वाले फॉर्म 45 को मौका देने के लिए, और चाहे वो कराची में बल्दियात का निज़ाम हो या मुल्क भर में हुकूमत का निज़ाम हो, और जमहूरी रवैयों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर पीटीआई के साथ जो ज़्यादती हुई है वो सबको पता है, जो जमात इस्लामी के साथ हुई वो भी सबको पता है। तो हम तो इस वक्त वो लोग हैं जो विक्टिम्स हैं, तो हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती मेरी और इनकी बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन की और अवाम की बालादस्ती है। तो वो उस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो बिल्कुल सिंगल पॉइंट एजेंडा है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर। देखिए, एक सेलिब्रेट करता हूँ। देखिए, जब ऐसी मुलाकातें होती हैं तो बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्कशन सामने आ जाती है, और मुल्क की जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त ये ऑब्वियसली ज़रूर सामने आ जाती है, और मुल्क की जो गंभीर सूरत हाल है वो सबको पता है, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे वो इकानमी है, चाहे वो जमहूरियत बराए नाम जमहूरियत है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो आइनी तरामीम है, चाहे वो इलेक्शंस है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, चाहे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, सो इवन पार्लियामान के फ्लोर पे बोलने का जो हमने उठाया कि जी आप बंद करते हैं वगैरह, इस सब चीज़ें ऐसी ये अंडर डिस्कशन आ जाती है। और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा प्राइमरीली कश्मीर था, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि देखिए, मकबूल तरीन लीडर को जब आप कोशिश करेंगे कि वो साइड लाइन हो जाए,
तो आप अवामी मैंडेट पे मज़ीद डाका डाल रहे हैं। खान साहब इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है। मैं एक बार फिर कहूँगा, हमारे 36 हफ्ते 36 वीक्स पूरे होने को आए खान साहब के साथ ना एक सस होने को। इस मौके पे मैं एक मुतालबा दोबारा करूँगा, कल हमारी मुलाकात का दिन है, फैमिली की मुलाकात हो, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो, खान साहब के इलाज के सिलसिले में हो। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बाहर दुनिया से आप करते हैं, जब तक आप उन लोगों को हकूक़ नहीं देंगे, उनके महरूमियाँ ख़त्म नहीं करेंगे, उनके हकूक़ उनको नहीं देंगे, पाकिस्तान में ये हालात बेहतर नहीं होंगे। बेहतरी की तरफ जाने से इब्तिदा यही है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल वाली मुलाकात खान साहब की सबसे पहली। थैंक यू, शुक्रिया। उनके सामने ये मुतालबा भी रखेंगे कि 36 हफ्ते हो चुके हैं, मुलाकात नहीं करवाई गई, इनको भी खान साहब के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी। देखिए और उसूली टाइमलाइन भी यार बताएं मेरे कि प्यारे भाई, कहाँ- देखो अल्लाह के बंदो, इस बात को समझा करो कि हम आज अगर कोई एक कंसेंसस पैदा करने के लिए आए हैं जी, और उस पर हमारा इत्तेफाक है और हमने इस बात की है तो फोकस उसी पे रहे। जी, जो हमारा सियासी कैदियों की बंदिश के हवाले से मौक़िफ़ है जमात इस्लामी का वाज़ेह है और हम उसको दोहराते रहते हैं कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। ये तो हम कहते रहते हैं, इसमें क्या मसला है। और तमाम जिसको आवाम ने वोट दिया है उसको जीता हुआ होना चाहिए, जिसको नहीं दिया उसको हारा हुआ होना चाहिए। ये सब बातें अपनी जगह बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप कश्मीर ही को हाईलाइट करें और अमन की कोशिशों को हाईलाइट करें, मेरी रिक्वेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।